الرحیم یا ایھا النبی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. میں اپنی پچھلی تقریر میں یہ بتا چکا ہوں کہ نبی بنیادی طور پر ہمارے پاس رب نے بھیجا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے. کیونکہ آدمی کو یقین کے دو طریقے، آپ کو وشواس ہو جائے، آپ یقین کریں تو یہ رستہ ہے. ایک تو یہ اکھیا سے دیکھ لیں، کان سے سنیں گے. کچھ بیوقوف لوگ اس پہ بھی یقین کرتے ہیں. ایسا کاہے بولتے ہو؟ ہم سنے ہیں. تو جو سن لو گے وہ صحیح ہے کام. نہ کان کی سنی بات صحیح ہونا ضروری نہیں. اکھیا سے دیکھ لو یا جانچ پڑتال کر لو، پھر الزام لگاؤ. یہ تو قرآن کی تعلیم ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لو. ایسا نہ ہوئے کہ تمہیں منہ سے نکل جائے اور بعد میں پچھتاتے رہو. اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم سنی بات نہیں منوائے، 80% تو جھگڑا ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے جھگڑالو ہونے کے لیے سننا بہت ضروری ہے. ہم بھی سنتے رہتے ہیں. انڈیا میں کبھی ہندوؤں کی آواز سنتے ہیں، شیعوں کی آواز سنتے ہیں. اب سنتے ہیں، سننا ہے تو سنیں گے. مانتے نہیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے. اچھا چلو ہم آگے کہیں تھے. کلید کا اعلان کرو. کاہے؟ جان بھوا؟ ہاں بھوا. تمہیں کیسے معلوم؟ ہم سنیں. کرو اعلان، منواؤ عید، ہم سنیں. روٹاڈا میں عید کرو. کاہے کری؟ ہم سنیں. چندوا دیکھے ہو؟ نہیں دیکھتے ہیں، سنیں. کرو گے؟ روزہ رکھو گے سن کے؟ عید کرو گے سن کے؟ ہمیں جب بندگی میں سننے کی ویلو نہیں تو زندگی میں کون ویلو؟ کہتے ہیں نا دیکھنے والا لاؤ، دیکھنے والا لاؤ تب منوائے. جب دوئی دیکھنے والے آتے ہیں تب اعلان کیا جاتا ہے. اب ماننا ہے اللہ کو، ماننا ہے قبر کے اندر کے سوال کو، ماننا ہے محشر کے حساب کتاب کو، ماننا ہے جنت اور دوزخ کے وجود کو. وہ تو سنائی ہو نہیں پڑتا. دکھائی تو بڑی بات. تب اللہ نے نبی بھیجا. کیونکہ اب ماننے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے، سنائی پڑے نہ سنائی پڑے، مگر کہے والا سچا ہو. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پکا یقین ہے کہ اوکرے ابا کے ہیں. پکا یقین ہے کہ محدث اعظم ہمارے باپ. نورانی میاں کو بھی پورا یقین ہے کہ ہاشمی اس کا باپ ہے. آپ کو بھی تو یقین ہوگا اپنے باپ پہ.
तू अब्बा बने तू देखे हो। कोई देखे हो बताओ। अम्मा अम्मा बनती है कि हॉस्पिटल में तू एक को दिखाई जो देता है, अब्बा अब्बा बनते हैं ये किसी को नहीं दिखाई देता। फिर इतना पक्का यकीन कैसे? अम्मा पे भरोसा करके यकीन किया। तो माँ पर जिस बच्चे को भरोसा होगा वो माँ के कहे हुए को बाप मानेगा। तो मेरे नबी पर जिसको भरोसा होगा उसके कहे से वो खुदा को उसके हर कहे पर उसे भरोसा होगा। उसे कहा ला नबी आबादी, हमारे बाद कोई नबी नहीं। तो बना करें लोग, कहा करें लोग, हमें नबी पे भरोसा है। तो जिस तरह माँ पर भरोसा बाप तक ले जाता है उसी तरह नबी पे भरोसा खुदा तक ले जाता है। और वही कहीं की कब्र में 3 सवाल और वही हम लोग को जाना है। रोटरडम में रहते हैं, जनाब में रहते हैं, हम लोग घरों में रहते हैं, लेकिन जाना तो खबर ही में। और हुजूर ने क्या कहा? कब्र में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल मन रब्बो का, दूसरा सवाल माँ तीनों का, तीसरा सवाल माँ कुंता तकूलो फी हाज़िर रजुल। पहला सवाल होगा तुम्हारा रब की है, दूसरा सवाल हुई है तुम्हारा दीन क्या है, और तीसरा सवाल है कि तीन मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे, क्या कहा करते थे, क्या कहा करते थे। ही 3 सवाल हुई। और ये 3 सवाल को कौनो सुपर पावर कंट्री सुन नहीं सकती। हम जैसे गरीब आदमी कैसे सुनेंगे? बड़े बड़ा साइंटिस्ट भी जब सवालवा होए में कैमरा डाला जाए अब ये बाहर ना आई तो न सुनवाए न देखवाए। मान लिया हमने 3 सवाल होगा, खाली नबी पे भरोसा, यही भरोसा टूटेगा तब इस्लाम टूटेगा। तेरे अंदर भरोसा जितना मजबूत, ताल्लुक उतने मजबूत। एक बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से जा रहे थे, एक जगह ठहर रुक गए, देखी तो वहां तो अरब में ये बबूल के पेड़ होते थे, बहुत देर तक नरम रहा है, बहुत देर तक हरियाली रहा थी उनमें। एक नरम शाख ब्रांच तोड़ के सरकारों के 2 टुकड़े किए, और एक कब्र पे गाड़ दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरी कब्र और चल दी वहां से। अल्लाह साहब किराम की कब्रों में रहमतों को की बारिश करे। हमें चुप रहते तो पता ही नहीं चलते सरकार ने क्यों किया। उसी में एक साहबी ने बोला, या रसूलल्लाह मामला क्या है? आपने शाख तोड़ी, ओके 2 टुकड़े किए, एक ही कब्र पे डाल दिया, एक दूसरी कब्र पे डाल दिया। तो हुजूर ने फरमाया कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो इन 2 कब्रों में मैंने देखा अजाब हो रहा है, सजा मिल रही है। अब कौन बात से? बहुत छोटी बात कि चाहते तो बच जाते, कोशिश नहीं की बचने की, चाहते तो बात मामूली थी। ये कब्र वाला जब पेशाब करता था तो पेशाब के छींटा से बचता नहीं था, एहतियात नहीं करता था, गड़े गड़े पड़े पड़े खड़े खड़े बेड़े बेड़े बचता नहीं था, सेफ्टी नहीं थी, प्रोटेक्शन नहीं था, ध्यान नहीं था, छींटा पड़ता था।
اس کا عذاب. اور دوسری قبر پہ جب لیٹا یہ چگلی کھاتا تھا. اہر کی بہر لگا بہر کی اہر. ایک مسجد کے امام کی بات دوسری مسجد کے امام سے آپ کا سب عیسیٰ کہتے ہیں عیسیٰ کہتے ہیں عیسیٰ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ ہمیں نہیں نکلے. ادھر سے آپ ادھر آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں. روٹرڈم کے امام سب عیسیٰ کہتے ہیں. ڈن ہاگ کو آگ لگ گئی. ڈن ہاگ کے امام نے ایمسٹرڈم میں آگ لگ گئی. چغلی کھاتی اس کا عذاب. چغلی نہ کھاؤ بھائی. اگر بڑا شوق ہے تمہیں ارور کا کھائے گا ہوا کھاؤ. اور اس لائق رہو تو جوتا کھاؤ. چغلی نہ کھاؤ. سچی بات پہ قسم کھاؤ. یا جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ کھاؤ. چغلی نہ کھاؤ. بولا گوشت روٹی چاول حلال ہے وہ کا زیادہ کھائے لی تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اور چغلی دن رات کھاؤ ڈائجسٹو سسٹم خراب نہیں ہوتا. میدا میں ہجم. چغلی کھاتا ادھر ادھر کی روا کرتا. اور یہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں چغل خور ہیں. بھائی بھائی کو لڑا دیتے ہیں, باپ بیٹے کو لڑا دیتے ہیں, دو عالم دین کو لڑا دیتے ہیں, دو اماموں کو لڑا دیتے ہیں, دو مسجدوں کو لڑا دیتے ہیں, دو سینٹر کو لڑا دیتے ہیں, دو جماعت کو لڑا دیتے ہیں, اور دو بھائیوں کو لڑا دیتے ہیں. یہ چغل خور. ان کا چنہت کرو, انہیں فکس کرو, انہیں پہچان لو, ان سے بچو. تو پھر یہ جو آپ گاڑے ہو کا مطلب کہیں سناؤ. یہ جتنی دنیا میں پتیاں ہیں, پھول ہیں, پودے ہیں, جھاڑ ہے, پیڑ ہے, جب تک یہ ہرے ہیں اللہ کا ذکر و تسبیح کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تب تو جب تک قبریہ پر تسبیح کریں گے, پاکی بیان کریں گے, تو اس سے اس کے عذاب میں کمی ہوگی برکت سے. تو ہم سوچا گنہگار ہے تو اگر گناہ سزا ہو رہی, عذاب ہو رہا, تو عذاب کب ہوگا؟ اور پرہیزگار لیتا ہے اور ہری پتی ڈال دیا تو درجہ بلند ہوگا, تو کا درجہ بلند ہوگا. تو تم گنہگار پر بھی پھول چاہو, پرہیزگار پہ بھی چاہو. گنہگار کا عذاب ختم ہوگا, پرہیزگار کا درجہ بلند ہوگا. اب یہاں جو سوچنے کی بات ہے, حدیث مکمل ہو گئی کہ حضور قبرستان سے جا رہے تھے, دو قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا, انہوں نے دو شاخیں گاڑ دی اور پھر فرمایا کہ ایک چغلی کھاتا تھا, ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا, عذاب ہو رہا تھا. تخفیف عذاب, عذاب میں کمی ہو جائے گی جب یہ ذکر و تسبیح کریں گے. بات مکمل ہو گئی مشکات شریف. مگر میں سوچنے لگا کہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ کھڑا ہو کر قبر کا عذاب نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ قبر کا عذاب غیب ہے. نبی نے غیب دیکھا. اب بھی غیب دا نہیں مانو گے؟ تو چلو حاجی پور صاحب چونکانے والی ہے وہ یہ کہ عذاب ہو رہا ہے, وہی دیکھنا ناممکن تھا, مگر چلو ہو رہا ہے, ہو رہا ہے یہ تو دیکھ لیا, مگر کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ وجہ تو زندگی میں تھی. ارے جب زندہ تھا تب پیشاب سے نہیں بچتا تھا, جب زندہ تھا تب چغلی کھاتا تھا. قبر میں عذاب تو پریزنٹ ہے, مگر ایک وجہ پاسٹ ہے. نبی پریزنٹ بھی جانتا ہے, پاسٹ بھی جانتا ہے, اور فیوچر بھی, کہ اگر ہریالی رہتی جائے تو فیوچر میں عذاب کم ہو جائے گا. تو جب میرے نبی کی آنکھ سے
چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں چھپے تو ان کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپائیں گے؟ ایک بات ہو، جب میرے نبی کی آنکھ سے چھپے گناہ نہیں چھپتے، چھپے ہوئے گناہ نہیں چھپے، تو تیرے چھپے ہوئے گناہ پیرس میں چھپے ہوئے گناہ کیسے چھپائیں گے؟ ہم نہ یوں کر سکتے